ناظرین کرام، کل بات ہو رہی تھی پہلے ایپیسوڈ میں کہ قرآن پاک کے نزول سے اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا ہی میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ بھائی یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو معترضین کے اعتراضات ہیں کہ بھائی کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے، تو اتنی کمال گفتگو مفتی صاحب نے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں فرمائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، یعنی سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ناقدین کے منہ بھی آپ بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے۔ اب مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ ہم سب کے پیارے، ہم سب کے محبوب اور مرغوب شخصیت، اور بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے۔ ناظرین کرام، بات موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا پہلے ہی اسی شکل میں یہ نازل ہوئی تھی، اتری تھی، یا کوئی اور شکل تھی اور بعد میں یہ ہو گئی؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن پاک کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل بھی آپ نے جو سوال فرمایا تھا وہ یہ کہ کیا یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، اس پر ہماری گفتگو آگے بڑھی ہے۔ آج آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسا اترا تھا آج بھی ویسا ہے۔ بالکل، قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسا نازل ہوا اسی حالت میں آج تک موجود ہے۔ صحیح، یہی قرآن کی ایک بہت امتیازی شان ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آیتیں الگ الگ انداز سے الگ الگ موقعوں پر اتری، جیسے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیتیں آئی، پھر اس کے بعد مختلف آیتیں جیسے جیسے آتی گئیں۔ لیکن جس حالت میں آج قرآن پاک ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتا ہے، سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے معترضین یہ کہتے ہیں یہ بعد میں بنی ہوئی ترتیب ہے، نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لکھایا تو اسی طرح سے لکھایا، یہ آیت اس جگہ لکھو، یہ آیت اس جگہ لکھو، اس سورے میں یہ آیت لکھو، پھر اس کے بعد یہ سورت پہلے رکھو، اس کے بعد یہ، ان سب کے درمیان گہرا ربط ہے، اور ان تمام مضامین میں اور سورتوں میں ایک دوسرے میں ربط ہے، تعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس طرح سے ترتیب کے ساتھ لکھایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعد میں اس کو جمع کیا دو دفتیوں کے بیچ میں، تو اسی ترتیب سے جمع کیا، اور آج تک اسی شکل میں قرآن پاک موجود ہے۔